کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے، جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ وقت، امیدیں، خواب سب جیسے کسی اندھیرے کنویں میں دفن ہو چکے ہوں۔ تم ہر دن جاگتے ہو اور اپنے دل کو کہتے ہو شاید آج کوئی بہتری ہو جائے، مگر شام ہوتے ہی تم اپنے رب سے یہی سوال کرتے ہو، اللہ آخر میری زندگی میں آسانی کب آئے گی؟ تم نے صبر کیا، رو کر دعائیں مانگیں، راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گر پڑے، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی، اور یہی خاموشی تمہیں اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ لوگ تمہیں سمجھاتے ہیں کہ سب صبر کا پھل ہے، مگر تم خود سوچنے لگتے ہو کہ کیا واقعی اللہ نے میری دعاؤں کو نظر انداز کر دیا ہے؟ لیکن جانتے ہو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے رب کی رحمت تمہارے صبر کا امتحان مکمل کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک نیا موڑ لکھ دیا ہوتا ہے، بس وہ تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ تم اس موڑ کا سامنا کر سکو۔ لیکن اللہ جب کسی کے لیے بہتری کا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دو ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں اکثر لوگ پہچان نہیں پاتے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی، نہ وہ دل کا سکون ہوتا ہے، نہ کوئی خواب، بلکہ یہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ ایسا جو تمہارے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لمحات کی جنہیں اکثر لوگ بدقسمتی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہی لمحے دراصل اللہ کی طرف سے تمہیں نئے راستے پر لانے کا آغاز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ آیت براہ راست تمہارے دل کی کیفیت بیان کر رہی ہے؟ تو اگلی چند منٹوں میں تمہیں دکھاؤں گا وہ سچ، وہ سفر جو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اختتام ہے، مگر دراصل وہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ کیا آپ اس وقت اسی کیفیت میں ہو؟ کیا تم بھی ان لمحوں سے گزر رہے ہو جہاں دل اندر سے تھک چکا ہے؟ اگر ہاں تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہو، کیونکہ آخر میں تمہیں وہ دو نشانیاں بتاؤں گا جنہیں پہچان کر تم جان جاؤ گے کہ اللہ تمہاری زندگی میں کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ سنو، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو وقت تمہیں سب سے زیادہ توڑ دیتا ہے وہی وقت اکثر تمہیں سب سے زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے؟ زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ نہیں ہوتا جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جب تم سب کچھ کر کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکو۔ تم نے پڑھائی کی، نوکری کی کوشش کی، رشتے نبھائے، دعائیں مانگے، لوگوں کو خوش کیا، خود کو قربان کیا، مگر بدلے میں کیا ملا؟ خاموشی، تنہائی، اور وہ سوال میری قسمت ہی خراب ہے کیا؟ لیکن سنو، یہ وہ سوال ہے جو ہر اس بندے کے دل میں اٹھتا ہے جسے اللہ کچھ بڑا سونپنے والا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ سزا ہے؟ نہیں دوست، یہ وہ خاموش تربیت ہے جو رب اپنے بندوں کے لیے خود کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی میں ایسی تاخیر لاتا ہے جو تمہیں بے چین کر دیتی ہے۔ وہ تاخیر، وہ انتظار، وہ تنہائی تمہیں اندر سے توڑتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ جلدی سب بہتر ہو جائے، مگر اللہ تمہیں وقت کے بھٹی میں پکا رہا ہوتا ہے تاکہ تم وہ انسان بنو جسے وہ اپنی خاص نعمتوں کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جانوں کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا تم جانتے ہو، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے دنیا کی آزمائش میں چنا ہے، وہ لوگ جن کی زندگی آسان نہیں کیونکہ ان کی تقدیر عام نہیں۔ اب سنو، زندگی جب بکھرتی ہے نا تو وہ تمہاری کمزوری کا اعلان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے
بھیجا گیا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اب تیاری کرو، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین میں دباتے دیکھا ہے؟ وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اندھیرے میں تنہا۔ باہر سے دیکھو تو لگتا ہے وہ ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے اسی اندھیرے میں وہ اگنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ایک تناور درخت بن کر زمین کو چھاؤں دیتا ہے۔ تم بھی اس بیج کی طرح ہو۔ شاید آج تم مٹی میں دبے ہو، لیکن تمہارے اندر کچھ پھوٹنے والا ہے، کچھ ایسا جو تمہاری پوری زندگی کو بدل دے گا۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی ویسا نہیں بننے دیتا جیسا تم پہلے تھے۔ اگر وہ تمہیں کچھ نیا دینا چاہے تو تمہیں پہلے پرانا توڑتا ہے، اور وہ توڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر وہی وقت ہوتا ہے جب تم اللہ سے جڑتے ہو، دل کی گہرائیوں سے روتے ہو، اور سجدے میں جا کر کہتے ہو، آ اللہ، میں ہار گیا، اب سب تیرے حوالے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ تم شاید تھک چکے ہو اپنے حالات سے، لوگوں کے رویے سے، خاموش دعاؤں سے، مگر سنو، یہ تھکن، یہ خاموشی، یہ تنہائی رب کی رضا کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کو دنیا سے بیزار کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے مایوس کر دیتا ہے، تاکہ تم صرف اسی سے امید رکھو۔ اسی لیے جب تم کہنے لگتے ہو اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس رب کافی ہے، تو یہی وہ جملہ ہوتا ہے جو تمہیں اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سنو، تم نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو لیتا ہے، مگر الفاظ نہیں نکلتے؟ دل کی اتھا گہرائیوں میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ آنکھیں آنسو بھی بہانے سے انکار کر دیتی ہے، اور دل بس یہی کہتا ہے، آ اللہ، اب نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا والے تمہیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ تمہاری خاموشی کو ضد سمجھتے ہیں، تمہارے صبر کو کمزوری، تمہارے ضبط کو بے حسی، اور تمہارے سجدے کو بیکار۔ لیکن تم جانتے ہو، اللہ تمہارا وہ حال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم خود کو بھی سمجھا نہیں پا رہے ہوتے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان تمہارے کان میں کہتا ہے، دیکھا، کچھ نہیں بدلا، سب بیکار ہے، چھوڑ دو یہ سب۔ مگر اسی لمحے کہیں دل کے اندر ایک سرگوشی ابھرتی ہے، نہایت مدھم سی، جیسے کوئی صدا ہو رہی ہو، تم بس تھوڑا اور صبر کرو، تمہارے رب کی مدد قریب ہے۔ یہ صرف تمہارا وہم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہوتی ہے جو تمہارے دل میں اس وقت ڈالی جاتی ہے جب تم بس ہارنے ہی والے ہوتے ہو۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں سختیاں پہنچیں، زلزلے آئے، حتیٰ کہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم جانتے ہو کیا خاص بات ہے اس آیت میں؟ یہاں تک کہ نبی بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی مدد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے دل کی انتہا تک توڑ ہونا ضروری تھا۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز تمہاری آنکھوں کے وہ آنسو ہوتے ہیں جو تم نے تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہائے ہوں۔ تم سمجھتے ہو تم تنہا تھے؟ نہیں، جب تم فرش پر گرے تو عرش لرز گیا تھا۔ جب تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، آ اللہ، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ جب سب نے اسے بھلا دیا، اب میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جو ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تمہیں اچھے موڑ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نشانی بہت عجیب ہوتی ہے، اتنی کہ لوگ اسے بدشگونی سمجھ لیتے ہیں، مگر دراصل وہ ایک روحانی الہام ہوتی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے تم سے دور ہونے لگتے ہیں،
बगैर किसी बड़ी वजह के। हाँ, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो लोग जो तुम्हारे हर खुशी गम का हिस्सा थे, अचानक तुम्हारी जिंदगी से निकलने लगते हैं। तुम्हें लगता है शायद तुम में कुछ कमी है, शायद तुम गलत हो, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारे इर्द गिर्द से इन लोगों को हटा रहा होता है जो तुम्हारे अगले सफर के काबिल नहीं होते। अल्लाह तुम्हें अकेला करके नया माहौल बना रहा होता है ताकि वो तुम्हें नए रास्ते, नए मकाम और नई बुलंदियों पर ले जा सके। ये दूरी, ये तन्हाई दर हकीकत एक साफ रास्ता होता है जिस पर तुम्हें वो नजर आना होता है जो तुम दुनिया के शोर में कभी देख नहीं पाते थे। कभी तुमने जमीन के अंदर बीज का अमल गौर से देखा है। बीज को मिट्टी में दफन किया जाता है, अंधेरी तन और तन्हा मिट्टी में इस पर पानी डाला जाता है और वक्त गुजरने के साथ वो बीज फट जाता है। हाँ, फटता है, टूटता है, बिखरता है, तब जाके इसके अंदर से एक नन्ही कोमपल निकलती है जो अंधेरे को चीरती है और रोशनी की तरफ बढ़ती है।